اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی فرجہم۔ چلے بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت اور آپ کی تبلیغ کے کیا شیوے تھے، کیا طریقے تھے، کس انداز میں، کس طریقے سے، ٹھیک، اور کیا شیوا تھا آپ کی تبلیغ اور دعوت کا، اس کی بحث چل رہی تھی۔ آج پہنچے ہیں مراحل براءت تک، ٹھیک۔ ہاں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کے درمیان پوری قاطعیت کے ساتھ جو توحید کا پرچار کیا ہے، توحید کا پرچم بلند کیا، اظہار توحید کیا، اور مشرکوں اور کافروں سے جس انداز میں براءت کا اظہار کیا ہے وہ سراہنی ہے، وہ قابل تعریف و تمجید ہے۔ جہاں ہر طرف بت پرستی ہو، شرک پرستی ہو، جہاں بت پرستوں کی کثرت ہو، صاحبان ایمان اقلیت میں ہوں، کمزور ہوں، وہاں قاطعیت کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ توحید کا اعلان کر لینا اور شرک پرستی سے براءت کا اظہار کرنا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، ٹھیک۔ تو براءت جو آپ نے کی ہے، جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ براءت کے کئی مرحلے ہیں، کئی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں سے براءت کا اظہار کیا ہے۔ ایک براءت قولی، زبان سے، صراحتاً زبان سے مشرکوں سے براءت کا اظہار کیا، کہا انی بریء مما تشرکون، ٹھیک۔ کچھ براءت عملی ہے، عملی طور پر بھی، وہ عملی کس انداز سے، کس طریقے سے براءت کی ہے وہ بعد میں آئے گا۔ ابھی فی الحال یہ کہ باقاعدہ طور پر رسماً اپنی نفرت کو بت پرستی کے حوالے سے اور اپنے آپ کو موحد اور توحید پرست کے حوالے سے کس طریقے سے پیش کیا ہے، کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ براءت لفظی، در ان مرحلے ابراہیم علیہ السلام رسماً نفرت خود از بت پرستی و التزام خویش به توحید را با بیانی قاطع در برابر اجتماع نیرومند مشرکان مطرح نمود، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کے اجتماع میں، مشرکوں کی بھیڑ میں، مشرکوں کے درمیان پوری قاطعیت کے ساتھ، توحید کے ساتھ ملتزم ہونے، اپنے آپ کو توحید کا پابند بتانے اور بت پرستی سے نفرت کرنے کا کھلم کھلا اعلان کیا، کہا کہ میں صرف اور صرف خدا واحد کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اس کی بندگی کرتا ہوں، اور تم لوگ جس کی پوجا کرتے ہو، تم جسے خدا مانتے ہو، میں ان سے براءت کرتا ہوں۔ اس طریقے سے در ان مرحلے، اس مرحلے میں یعنی براءت لفظی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسماً، سمجھ رہے ہیں، رسمی طور پر باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کر کے، لوگوں کے بڑے اجتماع میں، سمجھ رہے ہیں، رسماً نفرت خود، اپنی نفرت کو از بت پرستی، بت پرستی سے جو آپ کو نفرت تھی اس کے سلسلے میں، و التزام خویش به توحید، اور توحید کا ملتزم ہونے کے سلسلے میں اپنے آپ کے، کیا مطلب، یعنی خود کو توحید کا پابند اور توحید پر اعتقاد رکھنے والے اور توحید پرستی کی پابندی کے سلسلے میں بابیانی قاطع، پوری قاطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں،
در برابر اجتماع نوریمند مشرکان، مشرکوں کے طاقتور بھیڑ کے بیچ ان کے مقابلے مطرح نمود بیان کیا. یہ لوگوں کے سامنے کہا ہے انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں، میں نفرت کرتا ہوں اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جو تم شرک کر رہے ہو، اس شرک سے مجھے نفرت ہے، میں اس سے دور ہوں. اس کے بعد براءت عملی، یہ خود براءت عملی طور پر، زبان سے نہیں، باقاعدہ طور پر عملی صورت میں جو اظہار براءت کیا ہے، اس کے خود کئی مرحلے ہیں. کنارہ گیری اختیار کر لینا، لوگوں سے دور ہو جانا، کہ چلو میں تم لوگوں کے بیچ نہیں رہتا، تم لوگوں کے درمیان نہیں رہتا. مبارزہ، بت پرستوں سے باقاعدہ لڑائی لڑی ہے. ہجرت، وہاں سے چھوڑ کر کے بابل کو چھوڑ کر کے مصر کی طرف چلے جانا، یا دوسری مشرکوں کی سرزمین کو، ان کے منطقے کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، دوسری جگہ ہجرت کر کے چلا جانا. جدال احسن، باقاعدہ طور پہ جو مناظرات کیے ہیں، گفتگو جو کی ہے مشرکوں کے ساتھ، وہ بھی جدال عملی کا ایک نمونہ ہے. توحید کی ترویج جو کی ہے مشرکوں کے بیچ، یہ بھی کیا ہے؟ براءت عملی کا ایک نتیجہ ہے، نمونہ ہے. چلیں، تو یہ براءت عملی میں ظاہر سی بات ہے مشرکوں کے درمیان توحید کا پرچار کرنا، توحید کی گفتگو کرنا، توحید کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا اور انہیں توحید کی دعوت دینا بہت سخت کام ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کے اور مشرکوں کے درمیان کہ جو توحید کی ترویج سے مانے تھے، روکتے تھے، ان کے درمیان انہوں نے رہ کر کے، مشرکوں کے بیچ رہ کر کے آپ نے توحید کا پرچار کیا ہے اور توحید کی دعوت دی ہے لوگوں کو. اب ظاہر سی بات ہے جب مشرکوں کے درمیان توحید پرستی کی بات کریں گے تو وہ لوگ آزار و اذیت کریں گے. جب ابراہیم علیہ السلام مشرکوں کے درمیان توحید کی باتیں کرتے تھے، توحید کی دعوت جب لوگوں کو دیتے تھے، تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزار و اذیت دیتے تھے، انہیں ستاتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ جو براءت عملی ہے، اس کے چند نمونے یہاں پہ پیش کریں گے کہ کس کس طریقے سے آپ نے عملی طور پر مشرکوں سے اظہار براءت کیا ہے. از آنجا کے مشرکان مانے ترویج توحید و موجب آزار موحدان میں شدن، چونکہ مشرکین توحید کی ترویج اور جو توحید پرست تھے ان کی آزار و اذیت کا سبب بنتے تھے. براءت در چند مرحلے، حضرت ابراہیم اور جو موحد تھے ان کی طرف سے جو اظہار براءت ہے، اس کے چند مرحلے ہیں کہ شکل عملی بے خود گرفت، کہ جس کو عملی شکل دیا گیا، یا یوں کہا جائے کہ جس کو عملی شکل میں پیش کیا گیا، کہ از ان میان کے خود براءت عملی میں سے مورد نخست بطور خاص، تین موارد ایسے ہیں کہ جو خاص ہیں، وہ مربوط بے زمان حضور آن حضرت در باب المباشر. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں موجود تھے. براءت عملی کے کئی نمونے ہیں، ان میں سے تین نمونے جو ابتدا کے ہیں، ٹھیک، یہ اس وقت کے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے. وبقیہ در سر تاثر حیات ایشان محسوسہ، اور بقیہ جو موارد ہیں وہ آپ کی پوری زندگی میں جو دیکھنے میں آیا، سمجھ رہے ہیں، پوری زندگی میں آپ نے کہیں پر بھی کسی بھی مقام پر عملی طور پہ جو براءت کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں شامل ہوں گے. ٹھیک،
تو اب یہ جو تین ابتدائی مراحل آئیں گے، تین ابتدائی جو نمونے آئیں گے براءت عملی کے، ان تینوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ بابل سے، کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، بابل میں رہ کر کے، کہ جو مشرکوں کا مرکز تھا، مشرکوں کی سب سے بڑی آبادی جہاں پر تھی، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، اور انہیں مشرکوں کے بیچ آپ نے براءت عملی کو پیش کیا ہے۔ نمبر 1، کنارے گیری۔ کنارے گیری کیا ہے؟ ہر طریقے کے رشتے کو، ہر قسم کے تعلق کو اور رابطے کو قوم سے منقطع کر لینا، بت پرستوں سے کنارہ گیری اختیار کر لینا، ان سے تعلقات کو ختم کر دینا، سمجھ رہے ہیں، اس سے دور ہو جانا۔ یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر قوم کے ساتھ رشتے کو توڑ لیا، دوری اختیار کی۔ نخستین مرحلے، پہلا مرحلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے براءت عملی کا یہ ہے کہ گسستن رشتے ہر نوع وابستگی با قوم بود، قوم کے ساتھ ہر قسم کی وابستگی اور ہر طرح کے رشتے کو توڑ لینا۔ گسستن ہوتا ہے توڑنا، الگ کر دینا، ضمیر گسستے پڑھا ہے نا، منفصل ہو جانا، دور ہو جانا، الگ ہو جانا، تو وہی قوم کے ساتھ ہر قسم کے رابطے اور تعلق اور رشتے کو ختم کر دینا، کہ بے دنبال خطاب عتاب آلود آزر انجام گرفت، کہ جب آپ نے اس طریقے سے کیا کہ جب قوم والوں سے ہر طرح کے رشتے کو آپ نے توڑ لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے جنہیں آزر کہا جاتا ہے، لیکن قرآن میں جنہیں اب کہا ہے، کیا ہے؟ اب یعنی باپ، اسی لیے اختلاف بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ باپ نہیں تھے، چچا تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پرورش کی ہے۔ ٹھیک، چونکہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے کسی نبی کا باپ مشرک یا کافر نہیں ہوتا ہے، مشرک اور بت پرست اور کافر صلب سے نبی یا امام پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ ایک پوری الگ داستان ہے آزر کی۔ ٹھیک، بہر صورت جو بھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم والوں سے رشتے توڑ لیے، رابطے ختم کر دیے، جب دوری بنا لی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے آزر، انہوں نے دھمکی دی، ڈرایا، عتاب آلود کلمات، سمجھ رہے ہیں، کہ بے دنبال خطاب عتاب آلود آزر انجام گرفت، کہ آزر کے عتاب آلود خطاب پر جس کا اختتام ہوا، کا وَأَعْتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي وَأَعْتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ، اللہ کے علاوہ جسے تم پکارتے ہو، جس کی تم دعوت دیتے ہو، جس کے تم قائل ہو، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو ربی، تم لوگ میرے رب کو پکارو، یا ادعو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اپنے رب کی طرف، کہ تم اپنے رب کو چھوڑ کر کے، جنہیں تم خدا مانتے ہو، انہیں چھوڑ کر کے میری طرف آ جاؤ۔ ہاں، عتاب کرنا، مثلا سخت لہجے میں بولنا، دھمکی دینا۔ یہ اعتزلو، دوری اختیار کرنا، وَأَعْتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم لوگ اللہ کے علاوہ جسے وہ پکارتے ہو یا جس کے مانتے ہو، میں اس سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ ہاں، تو یہ میں نے کہا کس طریقے سے کنارہ گیری کی۔ ٹھیک،
اور باقاعدہ طور پہ عملی مظاہرہ بھی کیا کنارہ گیری کر کے، اور قولاً بھی کہا کہ میں اسے نہیں مانتا جسے تم مانتے ہو، جس کی تم لوگ پوجا کرتے ہو، پرستش اور عبادت کرتے ہو، میں اس سے دوری کا اعلان کرتا ہوں۔ نمبر 2، مبارزہ۔ مبارزہ یعنی ٹکر لینا، لڑنا، جھگڑنا، جنگ کرنا، مقابلہ کرنا، یہ مبارزہ یعنی مقابلہ۔ مبارزہ یعنی جنگ اور مقابلہ، ٹھیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنارہ گیری کی، کنارہ گیری کے بعد کیا ہے، اعتراض آمیز طریقے سے باقاعدہ اپنے اعتزال کا اور بت پرستی سے اپنی دوری کا اعلان بھی کیا، ٹھیک۔ لیکن یہ اعلان بھی کارگر نہیں ہوا، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ ناصحانہ استدلال تھا، سمجھ رہے ہیں، ناصحانہ نصیحت کے طور پر ایک دلیل تھی، دلیل نصیحت یا نصیحت کی دلیل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعتزال کے ذریعے سے، بت پرستی سے دوری کے ذریعے سے قوم کی نصیحت کرنی چاہی تھی، سمجھانا چاہا تھا، قوم کو بیدار کرنا چاہا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب دیکھا کہ نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، مقابلے کے لیے کمر کسی، مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے، اور پھر بتوں کو کس طریقے سے محو کیا، شرک پرستی کو محو کرنے کا پھر قصد اور ارادہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ الگ الگ طریقے سے دیکھیں مبارزہ کس طریقے سے کیا ہے۔ وقتی استدلال ناصحانے و اعتزال معترضانے کارگر نیفتاد، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناصحانہ دلیلیں اور اعتراض آمیز اعتزال یعنی دوری، اعتراض کے طور پر دوری اختیار کی تھی، جب یہ دونوں چیزیں کارگر نیفتاد، کارگر نہیں ہوئی، جب ان سے کام نہیں بنا، تو ابراہیم علیہ السلام تصمیم بے مبارزے برائے محو ظاہر شرک گرے، شرک کے ظاہر کو محو کرنے اور ختم کرنے کے ارادے سے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پس انہارا جز بزرگ تر شاندہ ریز ریز کرد، یہ وہی بتوں کو جو توڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس واقعے کو یہ آیت نے نقل کیا ہے۔ تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے والے کو، اس کو چھوڑ دیا کہ شاید یہ پلٹ آئیں، جب جائیں گے کہ دیکھیں سمجھیں گے کہ اس کے ذریعے سے پھر وہاں گفتگو ہوگی، استدلال دیا جائے گا، تمام ماجرا سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، سمجھ رہے ہیں۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اس کے بعد جو ہے اپنے داہنے ہاتھ سے ان کے سروں پہ مارنا شروع کیا۔ یمین در آئے فوق بمعنی دست راست، کیا ہے، ہاں، وکنائے از قدرت اس، اور یہ قدرت کا کنایا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اقدام یہ کیا کہ بتوں کو آپ نے توڑ دیا، تاکہ نہ بت رہیں گے نہ ان کی پوجا ہوگی، اور ایک کو چھوڑ دیا تاکہ اس ایک کے ذریعے سے قوم والوں کو سمجھایا جا سکے، قوم کو پتہ چلے گا کہ سارے بت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، ایک بڑا والا بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے انہیں فکر لاحق ہوگی، ان کو اس بات کی جستجو ہوگی کہ یہ بتوں کو توڑنے والا کون ہے، تو پوری بستی میں میرے علاوہ کوئی اور موحد تو ہے نہیں، یا اگر ہیں بھی تو میرے اتنے بڑے دشمن بت پرستی اور شرک پرستی کا تو کوئی ہے نہیں،
میں ایک بدنام زمانہ ہوں، مجھے کو پکڑیں گے لوگ، لے کے آئیں گے، تو میں ان کو باقاعدہ طور پر سمجھاؤں گا کہ بھائی یہ چھوٹے والے ٹوٹے ہیں، یہ بڑا والا کیوں نہیں ٹوٹا؟ یہ بڑے والے نہیں توڑا ہوگا، تو کہیں گے کہ بھائی بڑا والا کیسے توڑ سکتا ہے؟ کہ اگر بڑا والا توڑ نہیں سکتا تھا تو بچا تو سکتا تھا، تو بچایا کیوں نہیں؟ کہیں گے بھائی اسی نے توڑا ہوگا، کہیں گے کہ نا بھائی یہ نہیں توڑے گا۔ چلو بھائی مان لیا یہ توڑ نہیں سکتے، یہ اسی کے خاندان کے ہیں، اسی کے گھرانے کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو اگر توڑ نہیں سکتا تھا تو بچا تو سکتا تھا نا، بچایا کیوں نہیں بھائی؟ حفاظت کیوں نہیں کی؟ یہ سب سے بڑا تھا، بڑا ہو کر کے چھوٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ تم ایسے کو خدا مانتے ہو کہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتے، خود کو بچا نہیں سکتے، خود کا دفاع نہیں کر سکتے، تو تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ تمہارا دفاع کیا کریں گے؟ گویا ایک گفتگو کا، بات چیت کرنے کا، استدلال کرنے کا ایک شوشہ چھوڑا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہانہ تھا کہ اس بڑے والے بت کے ذریعے سے، اس کے بہانے سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا، سمجھانے کا ایک موقع ملے گا، شاید اس طریقے سے یہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن وہ بھی کارگر نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ تیسری چیز جو ہے وہ ہجرت ہے۔ ہجرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مکے کی سرزمین پہ گئے، جہاں جانے کے خانہ کعبہ کو آباد کیا ہے، وہاں دیواریں اس کی درست کی، رکوع کرنے والے اور طواف کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے دست ابراہیم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کروائیں۔ بت پرستوں کی سرزمین کو چھوڑ کر کیا ہے، مرکز توحید پر پہنچے، سرزمین توحید پہ، اور جا کر کے وہاں پر اللہ کے گھر کی تجدید کی، تعمیر کی، اور آج بھی وہ سرزمین توحید، مرکز توحید بنی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب وہاں کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، شرک پرستی اور بت پرستی تو نہیں ہے، لیکن فحاشی کا اڈا بنایا جا رہا ہے، ابھی برائیوں کا مرکز بنایا جا رہا ہے، سنیما ہال کھولے جا رہے ہیں، جوئے کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، کیسینو کھولا جا رہا ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، نائٹ کلب وغیرہ بنائے جا رہے ہیں۔ ہجرت سومین مرحلے براءت عملی، کہہ رہے تھے براءت عملی کا جو تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا قدم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہجرت از سرزمین شرک، کہ شرک کی سرزمین سے آپ نے ہجرت کی، شرک کی سرزمین کو چھوڑ دیا، دیکھا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب میرا ہی خاتمہ چاہتے ہیں، ٹھیک؟ تو وہاں سے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے بھی ایسے ہی مکے کو کب چھوڑا تھا؟ جب آپ کی جان خطرے میں پڑ گئی، دیکھا کہ اب مکے میں رہنا، تو ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے۔ اسی ابراہیم علیہ السلام بابل میں ہی رہتے تھے، بابل آپ کا مسکن تھا، آپ کا وطن تھا، ٹھیک ہے، لیکن بابل والے سارے دشمن تھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بیچ، جن کے درمیان رہتے تھے، وہ سب کے سب مشرک تھے، اور چونکہ آپ مشرکوں سے اظہار براءت کرتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے، اس لیے بابل کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی سرزمین یعنی بابل کو
کیا ہے ترک کیا، چھوڑ دیا، و تجدید بنائے کعبے و ایجاد پائیگاہ جہانی توحید بود، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی تجدید بنا کی، تعمیر نو، ٹھیک ہے، تعمیر نو کی، پھر سے خانہ کعبہ کو بنایا اور پوری دنیا کے لیے توحید کے مرکز کا آغاز کیا، توحید کے مرکز کا ایجاد کیا، یعنی درست کیا۔ سرزمین مکہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے لیے مرکز توحید ہے۔ اس مرکز توحید کو آباد کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وقال کہا انی ذاہب الی ربی، میں اب اپنے رب کی جانب جانے والا ہوں، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ رب سے مراد یہ نہیں کہ میں اوپر جا رہا ہوں، اب میں تم لوگوں کو چھوڑ کے، ٹھیک، اب ایسی جگہ جاؤں گا جہاں صرف میرا رب ہوگا، تمہارا نہیں۔ سیہدین، امید ہے کہ وہ میری ہدایت کرے گا، ٹھیک۔ اب یہاں سے یہ تین وہ موارد تھے، براءت عملی کے وہ نمونے تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل میں رہ کر انجام دیے ہیں۔